السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں کا تیسرا حق، واتباع الجنائز۔ اگر کوئی انسان مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر ان کے جنازے میں شریک ہونا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع الجنازہ، اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، وہ یہ سوچ کر کے نہیں جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا اس لیے میں اس کے جنازے میں شریک ہو گیا، یا وہ مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے بیٹے سے میری دوستی ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر یہ کیا کہے گا، یا وہ انسان یہ سوچ کر کے اس کے جنازے میں نہیں جاتا ہے کہ ان کے ساتھ میرا کام چلتا تھا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو ان کے گھر والے ہمارے گھر نہیں آئیں گے، یہ سوچ کر کہ ایمانا و احتسابا، وہ انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس میت کو قبرستان لے گیا، دفنایا، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الاجر قیراتین، 2 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 قیرات کسے کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں۔ دوسری جگہ امام کائنات نے فرمایا، مثل احد، 1 قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر، اتنا ثواب ہے۔ لیکن آج ماحول اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے لیکن ہم چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر کے گپاسٹنگ کر رہے ہیں۔ جنازہ چلا گیا ہے، کسٹمر دکان پہ ہیں لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے دکان بند نہیں کرتے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے، اور ثواب کتنا اگر آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کو قبرستان لے جا کر کے دفنائیں، 2 قیراط کے برابر ثواب، اور یہ 2 قیراط 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج ہم اس سے کوسوں دور بھاگے ہوئے ہیں۔ آئیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے اندر۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ تشریف لاتے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عبداللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ انتقال کر چکا ہے، میرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، میرا باپ اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عبداللہ، تیرا باپ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، دنیا منافقوں کے نام سے جانتے ہیں، دنیا کے لوگ رئیس المنافقین کے نام سے جانتے ہیں، وہ تیرا باپ انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ انتقال ہو گیا، باپ بیٹا پکا سچا مسلمان ہے، صاحب یہ رسول ہے، لیکن باپ منافق ہے، منافقوں کے سردار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابی آنا کیسے ہوا، کس مقصد سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کرتا اتار کر کے دے دیں اور میں اس آپ کے کرتے کو
کفن کی جگہ اسے پہنا دوں، شاید کہ اللہ رب العالمین اس کرتے کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کمی کر دے۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی انسان کو موقع مل جائے احسان کا بدلہ تو احسان چکا لینا چاہیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جب قید کر کے لائے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد کے انسان تھے، کسی کا کرتا آتا نہیں تھا، تو انہوں نے ہی یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کے سردار ہیں، انہوں نے اپنا کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دے دیا۔ آج موقع ملا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اپنا کرتا اتار کر کے عبداللہ کو دے دیتے۔ تو احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا، کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا اور بعد میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے بنایا کہ آپ اس کے احسان کے بدلہ دے سکتے ہیں، تو آپ کو احسان کر دینا چاہیے، احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ کرتا لے کر کے چلے گئے، ابھی تھوڑی دیر گزری، پھر وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ چلیے اور میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، پیچھے پیچھے حضرت عمر فاروق پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو، دامن کو پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے کرتا دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے، ان کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں یہی وہ شخص ہے جنہوں نے آپ کی بیوی کے اوپر الزام لگایا، یہی وہ شخص ہے جنہوں نے قدم قدم پہ آپ کو ستایا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی، آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ فرماتے عمر، میرے دامن کو چھوڑ دو، میرے کپڑا کو چھوڑ دو، اگر میری نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے رب کائنات اسے معاف کر دے تو محمد الرسول اللہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھ کے پیچھے ہٹے، آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے محمد الرسول اللہ، آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ 70 مرتبہ بھی تم ان کی نماز جنازہ پڑھا دو گے لیکن اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا، اللہ رب العالمین نے 70 کی گنتی بتائی کہ 70 مرتبہ بھی اگر تم ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے لیکن میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اگر 71 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے تو میں 71 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن آج ہم نماز جنازہ پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جنازے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔